اور تیسری قسم صبر المقدور، اللہ تعالیٰ کی تقدیر کے فیصلے، ان پر صبر کرنا ایک امر محمود ہے، بڑا قابل تعریف امر ہے۔ گھر میں کوئی فوتگی ہو گئی، اب یہاں کچھ بندے صبر کے دامن کو چھوڑ دیتے ہیں، شکوے واویلے۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، لیس منا من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ، جو صدمہ پہنچنے پر اپنے چہرے کو پیٹے، اپنے سینے کو پیٹے، اپنے گریباں کو چاک کرے، جاہلیت کی پکارے، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ یہ بندہ ناکام ہے، فیل ہے اللہ کے امتحان میں، بری طرح ناکام ہے۔ اس مرحلے پر صبر کرنا کامیابی، جس کا صلہ بھی ہے۔ نبی علیہ السلام کسی کی تعزیت کرتے تو ساتھ صبر کی اور احتساب کی تلقین کرتے کہ صبر کر کے اللہ سے اجر لے لو، فوت ہونے والا فوت ہو چکا، دوبارہ نہیں آئے گا۔ آپ کا یوں پیٹنا، ماتم کرنا، نوحہ خوانی کرنا اس اجر کے موقع کو ضائع کر دے گا، بلکہ الٹا عذاب ہوگا۔ الناحیۃ اذا لم تتب، نوحہ کرنے والی عورت اگر توبہ نہ کرے تو قیامت کے دن وہ اس طرح اٹھے گی کہ اس کے بدن پر خارش ہوگی، پھوڑوں سے بھرا ہوگا، اور اوپر گندک، جہنم میں جلائی ہوئی گندک کی قمیض ہوگی۔ کتنی اس کی تکلیف، کیا کلفت کا عالم ہوگا کہ یہ اس صبر کے امتحان میں ناکام ہو گئی۔ اور جو بندے کامیاب ہوں یقیناً وہ خوش نصیب ہیں، اللہ تعالیٰ کے اجر کے مستحق ہیں۔ کوئی مرض آ جائے، اس مرض میں صبر کے تقاضے کیا ہیں؟ تقاضے یہ ہیں کہ صرف وہ کام کرو جو شریعت چاہتی۔ اب لاؤ فلاں سے پلیٹیں لکھوا کر لاؤ اور پانی پر دم کروا کے لاؤ، فلاں درگاہ پہ لے جاؤ، وہاں جا کر حاضری دیں، وہاں جا کر قبر والے کو پکاریں، فلاں مزار پہ فلاں مزار پہ، تو یہ بندہ بری طرح اس امتحان میں ناکام ہے۔ حالانکہ امراض تو ایک معنی میں اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ ایک خاتون ام صائب، صحیح مسلم کی حدیث ہے، نبی علیہ السلام اس کے پاس سے گزرے تو وہ اس طرح کانپ رہی تھی، اس کا بدن اس طرح ہل رہا تھا، تھر تھرا رہی تھی۔ فرمایا کہ مالا کہ تزفزفین، یہ کیا معاملہ ہے، اس طرح کیوں کانپ رہی ہو؟ تو کہتے ہیں کہ اصابتنی حمى لا بارک اللہ فیہا، مجھے بخار ہو گیا ہے، سردی کا بخار، کف کفی، اللہ اس کو تہس نہس کر دے، اللہ اس میں برکت نہ رکھے، اللہ اس کو بخار کو برباد کر دے۔ فرمایا کہ لا تصب الحمى، بخار کو گالی مت دو، بخار کو گالی مت دو، فإنها تذهب خطايا بني آدم كما يذهب الكير خبث الحديد۔ یہ بخار جو ہے نا انسان کے گناہوں کو اس طرح مٹا دیتا ہے جیسے بھٹی، لوہار کی بھٹی لوہے کی میل کچیل کو مٹا دیتی۔ ہر چیز کو کھڑا کر دیتا ہے۔ حسن بصری کا قول ہے کہ ایک رات کا بخار بھی سارے گناہوں کا کفارہ بن سکتا ہے۔ ہاں بندہ صبر کرے۔ صبر کیا ہے؟ ہر کس و ناقص کے سامنے بخار کا شکوہ نہ کرے، پتہ چلے جو مل رہا ہے اپنی طبیعت کھول کے رکھ دی، یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے، پھر وہ کیا کر لے گا؟ جو اللہ نے ایک مرض دیا، تکلیف دی، اس کی حکمتیں اللہ تعالیٰ کے شکوے کرتے ہو، وہ تو اللہ کی عطا کرتا ہے نا، تو یہ بے صبری، شکوہ اللہ سے کر سکتے، یہ صبر کے منافی نہیں ہے۔ رب سے دعا کیجئے۔ یعقوب علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام کے گم ہونے پر کیا کہا؟ فصبر جمیل، صبر اختیار کرنے کی بات کی۔ مزید کیا کہا؟ انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، کہ میں اپنی اس کمزوری کا، اپنی اس تکلیف کا شکوہ اللہ سے کرتا ہوں۔ اس کا معنی یہ صبر کے منافی نہیں ہے، ورنہ صبر جمیل کی تکذیب ہو رہی۔
ایوب علیہ السلام کے بارے میں اللہ کیا فرماتے ہیں؟ وجدناہ صابرا، اس کو ہم نے صابر پایا. اور وہ کیا دعا کر رہے ہیں؟ اذ نادى ربه انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. یا اللہ مجھے مرض لاحق ہو چکے، یہ بیماری لاحق ہو چکی، بڑی خطرناک بیماری جس نے اندر سے کھوکھلا کر دیا اور باہر بھی انتہائی تکلیف. وہ صرف بیماری نہیں، مالدار تھے، اللہ نے مال بھی لے لیا. اولاد تھی، اللہ نے اولاد کو بھی موت دے دی. معمولی تکلیف نہیں. لیکن لوگوں سے شکوہ نہیں کیا. بے صبری کیا ہے؟ بندوں سے شکوہ کرو. ایک تو ہے ڈاکٹر کے پاس جائیں، اپنی کیفیت بیان کریں علاج کے لیے، وہ صبر کے منافی نہیں. تداووا یا عباد اللہ، اللہ کے بندو دوا استعمال کرو، طبیب کو دکھاؤ. ما انزل اللہ من دائن الا وانزل له شفاء، اللہ نے جو بیماری اتاری اس کی شفا بھی اتاری. وہ عالمہ من عالمہ وہ جاہلہ من جاہلہ، جس نے جان لیا اس نے جان لیا، جو نہیں جان سکا وہ جاہل ہے. لیکن ہر کس و ناقص کے سامنے اپنی طبیعت کھول کے بیٹھ جاؤ. اللہ تعالیٰ کا شکوہ ہے بے صبری. دوسری بے صبری یہ ہے اس موقع پر کہ اس تکلیف کا علاج غیر شرعی اختیار کرنے کی کوشش کرے. کہ سنا فلاں درگاہ پہ شفا ملتی، بے اولاد فلاں درگاہ سے اولاد ملتی. یہ بندہ بری طرح ناکام ہے، صبر کے امتحان میں ناکام ہے. یہ تعلق باللہ، اللہ سے شکوہ ہو. بلکہ اللہ چاہتا ہے بندے کو تکلیف دیتا تاکہ میرا بندہ میرے سامنے گر گڑائے. یہ رونا اور یہ تضرع اللہ کو بہت ہی پسند ہے. تبھی تو نبی علیہ السلام کی حدیث ہے شد البلاء علی الانبیاء ثم الامثل فالامثل، کہ سخت ترین تکلیفیں نبیوں پر آتی، اور نبیوں کے بعد کن پر؟ جن کا درجہ نبیوں کے بعد ہے. اللہ ان کو تکلیفیں دیتا ہے، صبر کی توفیق بھی دیتا ہے. وہ تضرع بھی کرتے ہیں، گر گڑاتے بھی ہیں، دعائیں بھی کرتے ہیں، روتے بھی ہیں، جو اللہ کو پسند ہے. اللہ تو چاہتا ہے میرے نیک بندے میرے سامنے روئیں، ان کا تعلق میرے ساتھ ہو. تبھی تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے تو یتیم ہو چکے تھے. کچھ عرصے بعد والدہ فوت ہو گئی، دادا بھی چلے گئے، چچا بھی چلے گئے. انسیت اور محبت کا اظہار کرنے والی بیوی خدیجہ بھی چلی گئی. اللہ یہ سارے علائق کیوں توڑ رہے؟ بیٹے پیدا ہو رہے ہیں، وہ فوت ہو رہے ہیں. کسی کو اگر زیادہ عمر ملی تو ابراہیم کو تقریباً 18 ماہ. نبی سے تو کتنی محبت ہے، آپ حبیب اللہ اور خلید اللہ. وہ یہ صدمے کیوں؟ یہ اللہ تعالیٰ کی ابتلا ہے. اور بعض حالات میں یہ اس کی محبت اور اس کی رحمت، اگر صبر کی توفیق مل جائے بڑا اس کا صلہ ہے. دیکھیں نبی علیہ السلام کی ایک حدیث ہے کہ مومن بندے کو کوئی تھکاوٹ پہنچے، کوئی تکلیف پہنچے، حتیٰ کہ پاؤں میں کانٹا چھپ جائے، اللہ اس کے گناہ جھاڑ دیتا. یعنی صبر پر یہ چیزیں صبر کی متقاضی، اگر وہ صبر کرتے اللہ تعالیٰ اس کے گناہ جھاڑ دیتے.